حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مسائل میں اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور خلفائے راشدین کے دور میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو صحابہ اکرام کو جمع کیا جاتا تھا اور یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس مسئلے کے بارے میں کسی صحابی کے پاس اگر کوئی روایت موجود ہے تو وہ پیش کرے۔ چنانچہ اگر حدیث کی کسی کے پاس کوئی روایت ہوتی تھی تو وہ پیش کر دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی روایت موجود نہیں ہوتی تھی تو پھر صحابہ اکرام میں سے جو مجتہد صحابہ اکرام تھے وہ قیاس کر کے مسئلے کو نکالتے تھے، اور یہ سارے صحابہ اکرام جو ہے یہ اجتہاد کے مرتبے پر فائز نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صلاحیت ان کے اندر تھی کہ یہ اجتہاد اور قیاس سے مسائل کو معلوم کرتے تھے۔ اور بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مسئلہ بیان نہیں کیا، اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بھی بیان کیا۔ مثلا جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے یہ سنت ہے، کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت موجود ہے، من جاء منکم یوم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جس کو جمعہ کا دن میسر ہو وہ جمعے کو غسل کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب کل محتمل، کہ ہر بالغ شخص کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مزید تشریح کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جمعے کے غسل کو اس لیے ضروری قرار دیا تھا کہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد تھی جو کھیتوں میں کام کاج کرتے تھے، اور مسجد نبوی کی ہائٹ اور چھت جو ہے وہ اتنی بلند نہیں تھی، بہت چھوٹی تھی، گرمی کا زمانہ ہوتا تھا۔ اب لوگ کام کاج کرنے کے بعد جب جمعے میں مسجد میں آتے تھے تو پسینے کی بدبو آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب کے اوپر لازم کر دیا تھا کہ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد جب تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو پہلے غسل کر کے جمعہ پڑھو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے، اور اس سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم غسل کر کے آ جاتے۔ تو یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مسائل جو تھے ان کا بیک گراؤنڈ پورا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں غسل کو اس لیے ضروری کہتے تھے صحابہ کے لیے کہ بڑی اکثریت جو ہے وہ محنت اور مزدوری والا کام کرتے تھے، مسجد نبوی میں جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو پسینے کی بدبو سے لوگ جو تھے وہ تنگ ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر شخص جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ اس طرح بے شمار ایسے مسائل تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اب اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے۔ اب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی عدت ہے بچے کی ولادت تک۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہے، اس کے بعد وہ چاہے تو کہیں نکاح بھی کر سکتی ہیں۔ تو ایک عورت کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، خاوند فوت ہو گیا، اب بچہ چند دنوں کے بعد اس کی پیدائش ہو چکی ہے، تو عورت جو ہے وہ عدت کیسے گزارے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے کا پیدا ہوتے اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن یہ مکمل کرے گی تو پھر عدت ہوگی۔ چنانچہ ان دونوں کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ طے یہ ہوا کہ چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور چل کر ان سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مسئلہ دریافت کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی حضرت صبیہ جو حاملہ تھی، ان کی وفات کے صرف 3 دن کے بعد ان کو بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت کے بعد عورت کا مخصوص پیریڈ جو ہوتا ہے وہ گزر گیا،
اب انہوں نے نکاح کے بارے میں سوچا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی ابھی 4 مہینے 10 دن عدت پوری نہیں ہوئی اور نکاح کے لیے تیاری کر رہے ہو۔ چنانچہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مسئلہ دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کی بچے کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ تو یوں بے شمار مسائل کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے مسائل کی جو ہے وہ تشریح کرتی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس مسئلہ پوچھا گیا کہ عورت نہانے کے لیے سر کے بال کھولنا ضروری ہے تو کہ نہیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بال کھولنا ضروری ہے۔ لیکن جب مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، صرف بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کتنی مرتبہ غسل کیا باندھے ہوئے بال، لیکن بالوں کی جڑ تک پانی پہنچتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے حکم نہیں دیا کہ ان بالوں کو کھولا جائے۔ چنانچہ اسی طرح بے شمار ایسے مسائل تھے۔ صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمارے ہمسائے میں بعض اوقات غیر مسلم رہتے ہیں، وہ ہمیں کھانے پینے کی چیز ہدیے کے طور پر بیچتے ہیں، ہمیں انہیں کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو گوشت وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں تو ان کی نہ کھائی جائیں کہ ممکن ہے انہوں نے حلال طریقے سے ذبح نہ کی ہوں، لیکن پھل فروٹ یا اس طرح کی جو چیزیں جو سب کے لیے حلال ہیں، اگر اس طرح کی وہ کوئی چیز ہدیے میں بھیجے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔